بیگم رانا لیاقت علی خان پاکستان کی پہلی خاتون اول۔ انہوں نے بحیثیت سفیر نیدرلینڈز، اٹلی اور تیونس میں سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کا امیج بلند کیا۔ انہیں فوج کا اعزازی عہدہ بریگیڈیئر جنرل بھی دیا گیا۔ 1972 میں انہوں نے بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ ضیاء الحق کی آمد پر وہ بہت پریشان ہوئیں اور بھٹو صاحب کی شہادت پر وہ 2-3 دن تک مسلسل روتی رہیں۔ 14 ستمبر 1954 کو انہیں ہالینڈ میں سفیر تعینات کیا گیا تو اس ملک کی ملکہ سے ان کی دوستی ہو گئی۔ وہ چیس کھیلا کرتی تھیں۔ ایک دن ملکہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے جیت جاؤ تو میں اپنا محل تمہارے نام کر دوں گی۔ VLC پوڈ کاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان پاکستان کی پہلی خاتون اول، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم، تحریک پاکستان کی رکن اور سندھ کی پہلی خاتون گورنر تھی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان کی پیدائش ہندوستان کے علاقے اتراکھنڈ میں الموڑا کے مقام پر ہوئی۔ ان کی پیدائش ایک عیسائی خاندان میں ہوئی جو کہ پہلے ہندو تھا اور بعد میں ہندو مت سے عیسائیت میں انہوں نے کنورژن کی۔ وہ 13 جنوری 1905 کو پیدا ہوئی۔ ان کا نام شیلا آئرین پنت تھا۔ ان کے والد میجر جنرل ہیکٹر پنت تھے جو ہندو پیدا ہوئے لیکن 1887 میں عیسائیت قبول کر لی۔ شیلا نے نینی تال سے میٹرک اور لکھنؤ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ اکنامکس اور ریجنل سٹڈیز میں BA تھیں۔ پھر انہوں نے ڈبل MSc اکنامکس اور سوشیولوجی میں کی۔ بعد ازاں دلی کے اندرا پرستھا کالج میں لیکچرر کے طور پر پڑھانے لگی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا کیونکہ اسی دوران لیاقت علی خان سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ قائد ملت لیاقت علی خان سے ان کی ملاقات کے 2 واقعات مشہور ہیں۔ ایک 1931 میں جب لیاقت علی خان قانون اور انصاف پر لیکچر دینے کے لیے کالج آئے۔ رانا کی خوبصورتی، تعلیمی قابلیت اور حاضر جوابی نے انہیں متاثر کیا۔ دوسرا واقعہ رانا لیاقت علی پر لکھی گئی کتاب دی بیگم کی مصنفہ دیپا اگروال نے لکھا ہے۔ شیلا سے لیاقت علی خان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ اور ان کے دوست احباب بہار میں آنے والے ایک سیلاب کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے، اور فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں انہوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا اور اس تقریب کی ٹکٹیں بیچنے کے لیے وہ اسمبلی گئیں، اور یہیں پر ان کی پہلی ملاقات لیاقت علی خان سے ہوئی۔ آئرین نے ان سے شو کے 2 ٹکٹ خریدنے کے لیے درخواست کی۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ ایک ٹکٹ تو سمجھ میں آتا ہے، دوسرا ٹکٹ میں کس کے لیے خریدوں؟ میں تو یہاں کسی کو نہیں جانتا جسے اپنے ساتھ لا سکوں۔ آئرین نے کہا کہ میں آپ کے لیے ساتھی کا انتظام کرتی ہوں اور اگر کوئی نہیں ملا تو میں خود آپ کے ساتھ بیٹھ کر شو دیکھ لوں گی۔ لیاقت علی خان کو یہ بے تکلفانہ تجویز اچھی لگی، تاہم وہ اپنے ساتھ اپنے دوست مصطفیٰ رضا کو لے کر آئے اور انہوں نے وہ شو دیکھا۔ انہی دنوں جب لیاقت علی خان قانون ساز اسمبلی کے سربراہ منتخب ہوئے تو آئرین نے انہیں مبارکباد کا خط تحریر کیا۔ لیاقت علی خان نے جواب میں انہیں اپنے ساتھ چائے پینے کی دعوت دی۔ آئرین نے یہ دعوت قبول کی اور دہلی کے وینجرز ریسٹورانٹ میں ان کی ملاقات ہوئی۔ وینجرز ریسٹورانٹ ایک جرمن جوڑے نے بنایا تھا جہاں برطانوی لوگ اور ہندوستانی ایلیٹ ہی آیا کرتی تھی۔ خوبصورت ستونوں والی وینجرز نے ابھی تک ایک معروف بیکری کے طور پر اپنی پہچان برقرار رکھی ہوئی ہے، اور یوں ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیاقت علی خان نے آئرین کو شادی کی پیشکش کی۔ یوں 16 اپریل 1933 کو جامع مسجد دہلی کے امام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے گل رانا بن گئیں، اور اسی دن دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی اور عیسائیت کو ترک کرنا ان کے والد اور خاندان کے دیگر افراد کے لیے شدید صدمہ تھا۔ پھر ہیکٹر پنت اس بات پر بھی انتہائی خفا تھے کہ انہوں نے اپنے سے 10 سال بڑے اور شادی شدہ شخص سے شادی کی ہے جس کا ایک جوان بیٹا بھی ہے۔ ان کی ہونہار، خوبصورت، ولولہ انگیز اور سرفروش بیٹی نے ایک انقلابی فیصلہ کرتے ہوئے لیاقت علی خان سے شادی کی تھی۔
اپنے تمام تر خدشات کے باوجود رانا کے والد یہ جانتے تھے کہ لیاقت علی خان امیر ہے اور اس کا تعلق زمینداروں کے خاندان سے ہے۔ اس کی جائیداد 2 صوبوں پر پھیلی ہوئی ہے اور وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بیرسٹر ہے اور سب سے بڑھ کر تحریک آزادی میں ایک ابھرتا ہوا ستارہ بھی ہے۔ در حقیقت نوابزادہ لیاقت علی خان کا شمار مسلم لیگ کے اہم ترین رہنماؤں میں ہوتا تھا اور گل رانا بھی برطانوی راج کے خاتمے کے حوالے سے بہت پرجوش رہتی تھیں۔ انہوں نے 1928 میں لکھنؤ میں یوپی قانون ساز اسمبلی میں سائمن کمیشن کے خلاف لیاقت علی خان کی ہلچل مچا دینے والی تقریر بڑی دلچسپی سے سنی تھی۔ یہ ان کے ہونے والے شوہر کی پہلی جھلک تھی جو اس وقت مظفر نگر حلقہ سے منتخب MLA تھے۔ لیاقت علی خان جب 1914 میں FA میں تعلیم پا رہے تھے تو ان کے والدین نے اپنے بیٹے کی شادی ان کے چچا نواب عمر دراز خان کی بیٹی جہانگیرہ بیگم سے کر دی تھی۔ لیاقت علی خان اور جہانگیرہ بیگم کی عمر میں اتنا فرق نہ تھا اور وہ بچپن میں ایک ساتھ ہی کھیلتے کودتے رہے تھے، لہٰذا لیاقت علی خان کو اپنی بیوی سے والہانہ محبت تھی۔ لیاقت علی خان اپنی بیوی کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور اپنی بیوی کے ہی ہاتھ کا بنا ہوا پان کھاتے۔ انہیں کرتے پہننے کا بہت شوق تھا اور جہانگیرہ بیگم سلائی کڑھائی سے مکمل واقفیت رکھتی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے خامند کے لیے بہت سے کرتے تیار کیے تھے جو لیاقت علی خان اپنے ساتھ علی گڑھ لے گئے۔ 1919 کے اوائل میں لیاقت علی خان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ولایت علی خان رکھا گیا اور اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے ایک جرمن خاتون کو رکھا گیا۔ لیاقت علی خان ان دنوں ہندوستان کی سیاست میں نمایاں حیثیت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اس دوران ان کی نجی زندگی میں بھی تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ اپنی بیوی جہانگیرہ بیگم کے ساتھ 12 برس تک نہایت خوش و خرم زندگی بسر کرنے کے بعد نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان سے کچھ مدت کے لیے دوری اختیار کر لی تھی، تاہم اپنی بیوی کی ضروریات زندگی مسلسل پوری کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان سے خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ پھر 1928 یا 1929 میں ان کی ملاقات شیلا آئرین پنت سے ہوئی جو لکھنؤ یونیورسٹی کی طالبہ تھیں۔ تاہم رانا لیاقت علی بننے کے لیے شیلا نے باقاعدہ اسلام قبول کیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رانا نے عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا، جبکہ ان کے برہمن دادا تارا دت پنت نے ہندو مت ترک کر کے عیسائی مذہب قبول کیا تھا۔ تارا دت پنت کے اس فیصلے پر لوگ کافی حیران تھے کیونکہ نیچی ذات کے ہندوؤں کا ہندو مت ترک کرنا ایک عام سی روش تھی، لیکن ایک اعلیٰ ذات کے برہمن کا ترک ہندو مت کرنا اور عیسائیت کو قبول کرنا ایک انہونی اور انوکھی بات تھی۔ شادی کے بعد ہنی مون کے لیے 1933 میں دونوں میاں بیوی نوابزادہ لیاقت علی خان اور گل رانا لندن پہنچے اور مسٹر جناح جو ابھی قائد اعظم نہیں بنے تھے ان سے ملاقات کی اور انہیں واپس انڈیا آ کر سیاست کا آغاز کرنے کی درخواست کی۔ قائد اعظم نے انہیں کہا کہ آپ جا کر حالات کا جائزہ لیں اور پھر مجھے خط لکھیے گا۔ محمد علی جناح انڈین سیاست سے بیزار ہو کر لندن چلے گئے تھے اور وہاں پریکٹس شروع کر دی تھی۔ نوابزادہ لیاقت علی خان اور رانا لیاقت کے اصرار پر واپس آئے اور مسلمانوں کی بہبود کے ساتھ ساتھ سیاسی حقوق کے لیے بھی کام کرنا شروع کیا۔ رانا لیاقت علی خان نے 1942 میں مسلم خواتین کو منظم کرنے کا کام شروع کیا جو جدوجہد آزادی کے اختتام تک جاری رہا اور قیام پاکستان تک اس جدوجہد میں شوہر کے ساتھ دن رات ایک کر دیا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ وزیر اعظم کی بیگم ہونے کے ناطے فرسٹ لیڈی بنی۔ بیگم صاحبہ اقتصادیات میں مہارت رکھتی تھیں اور انہیں انگریزی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور کے معید چودھری خلیق الزماں کے بیان کے مطابق قائد اعظم نے قرارداد کے متن کو سنوارنے کا کام بیگم صاحبہ کے ہی سپرد کیا تھا اور قرارداد کے بنیادی نکات کی تجاویز میں بھی ان کا عمل دخل تھا۔ قیام پاکستان سے قبل مسلمانوں کے لیے بر صغیر میں علیحدہ قومی وطن کے حصول کی جدوجہد میں بیگم صاحبہ بہت متحرک تھیں اور قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ملک میں ترقی و حقوق نسواں کے میدان میں بے مثال کارہائے نمایاں انجام دیے۔ خواتین کو عسکری شعبے میں تربیت کی فراہمی کے لیے بیگم صاحبہ نے پاکستان ویمن نیشنل گارڈ قائم کی۔ ملک میں یا شاید پوری مسلم دنیا میں خواتین کی پہلی تنظیم کی تشکیل کا سہرا بھی انہی کے سر ہے
آل پاکستان ویمن ایسوسیشن یعنی اپوا۔ یہ وہ ایسوسیشن تھی جس کے تحت بر صغیر کی مسلمان خواتین کو متحرک کیا گیا، ان کو سماجی کاموں کی سمت رغبت دلائی گئی، جبکہ دوسری جانب عورتوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا بندوبست کیا گیا تاکہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ شمیم ملی آبادی کے اشعار ہیں کہ نقاب شب میں جمال سحر تلاش کریں، چلو تبسم گلہائے تر تلاش کریں، فضا پہ موت کا چھایا ہوا ہے سناٹا، پھر آؤ ولولائے بحر و بر تلاش کریں، توہمات کی پرہول بدلیوں میں شمیم، چلو حقائق کے نور سحر تلاش کریں۔ بیگم صاحبہ کی زیر قیادت اپوا کی جانب سے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، ملک میں مہاجرین کی آبادکاری کے لیے مکانات تعمیر کرائے گئے، پاکستان میں خواتین کے لیے ہوم اکنامکس کالجوں کا قیام ان کی دلچسپی کا مظہر ہے۔ ملک بھر میں گھریلو صنعتوں کے فروغ اور خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ ان کی تیار کردہ مصنوعات کو منظر عام پر لانا اور فروخت کرنا، اس سب کے لیے مراکز قائم کیے گئے۔ پاک بحریہ کے سابق سربراہ وائس ایڈمرل HMS چودھری کا بیان ہے کہ بحریہ میں خواتین کو متعارف کرانے کے لیے بیگم صاحبہ کی تجویز پر کراچی اور چٹاگانگ میں ویمن نیول ریزرو دستے ترتیب دیے گئے، جن کو مکمل عسکری تربیت فراہم کی جاتی تھی۔ خواتین کے ایسے دستوں کا قیام نہ صرف اس سے قبل بلکہ بعد میں بھی سال ہا سال تک تیسری دنیا کے کسی ملک میں اس کا وجود نہ تھا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان کا نہ صرف یہ کام بلکہ سماجی و تعلیمی شعبے میں ان کی اقدامات سنہری حروف سے تحریر کیے جانے کے لائق ہیں۔ انہوں نے پاکستان ویمنز نیشنل گارڈز کی بنیاد رکھی اور فوج سے درخواست کی کہ لڑکیوں کو انجیکشن لگانا سکھائیں۔ ان خدمات کے عوض انہیں فوج کا اعزازی عہدہ بریگیڈیئر جنرل بھی دیا گیا اور آنریری یونیفارم بھی ملی۔ 16 اکتوبر 1951 کو نوابزادہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد رانا لیاقت علی خان نے ان کے قتل کی مرتب کردہ رپورٹوں پر بھی کبھی اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ قتل کی تفتیش پر مامور انسپکٹر جنرل پولیس صاحبزادہ اعتزاز الدین کی پراسرار ہلاکت نے بھی ان کے شکوک و شبہات میں اضافہ کیا۔ محترمہ رانا لیاقت علی خان اخباری بیانات میں حکومت پر تنقید کرتی رہیں۔ حکومت نے انہیں خاموش رکھنے کے لیے پہلے انہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نامزد کیا، پھر 1953 میں ملکہ الزبتھ کے جشن تاج پوشی میں شاہی مہمانوں کی حیثیت سے روانہ کیا۔ انہوں نے بحیثیت سفیر نیدرلینڈز، اٹلی اور تیونس میں سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کا امیج بلند کیا۔ ہالینڈ کے پاکستانی سفارت خانے میں بیگم صاحبہ کے ساتھ تعینات ایک معروف سفارتکار برجیس حسن خان کا بیان ہے کہ 1956 میں نہر سویز کے بحران کے موقع پر بیگم صاحبہ پاکستان کے نقطۂ نظر سے مطمئنہ تھیں۔ انہوں نے وزارت خارجہ کو ایک مراسلے کے ذریعے اپنی برملا رائے کا اظہار کیا تھا اور مشورہ دیا تھا کہ پاکستان نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کے لیے قائد اعظم لیاقت علی خان اور مشاہیر پاکستان کے موقف پر قائم رہتے ہوئے نہر سویز کے تنازع میں مصر کی مکمل حمایت کرے اور برطانیہ، فرانس اور اسرائیل حملہ آور ممالک پر نہر سویز کو قومی ملکیت قرار دینے کے لیے مصر کے جائز اور قانونی موقف کو تسلیم کرے۔ سابق نگراں وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی کا بیان ہے کہ بیگم صاحبہ اپنی آراء کے اظہار میں کسی مصلحت سے کام نہیں لیتی تھیں۔ 14 ستمبر 1954 کو انہیں ہالینڈ میں سفیر تعینات کیا گیا تو اس ملک کی ملکہ سے ان کی دوستی ہو گئی۔ وہ چیس کھیلا کرتی تھیں۔ ایک دن ملکہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے جیت جاؤ تو میں اپنا محل تمہارے نام کر دوں گی۔ حسن اتفاق کہ رانا لیاقت اس روز جیت گئیں تو ملکہ نے کہا کہ میں اپنے وعدے کے مطابق یہ محل کل ہی آپ کے نام کرتی ہوں، لیکن رانا نے فوری انکار کر دیا اور کہا یہ محل آپ میری بجائے میرے وطن پاکستان کے نام کر دیں۔ چنانچہ ملکہ نے وہ محل پاکستانی حکومت کے نام کر دیا۔ آج بھی ہمارے وطن عزیز کا سفارت خانہ اسی محل میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ 60 کی دہائی میں وہ اٹلی اور تیونس میں بھی سفیر رہیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے کسی ملک میں پہلی خاتون سفیر تھیں، اور پھر جب وہ گورنر سندھ مقرر ہوئیں
تو یونیورسٹیوں کی پہلی خاتون چانسلر ہونے کا اعزاز بھی انہی کے حصے میں آیا۔ 1972 میں انہوں نے بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور بھٹو حکومت میں وزارت خزانہ کی مشیر بھی رہی۔ بھٹو صاحب نے ہی 1973 میں انہیں سندھ کی گورنر مقرر کیا اور 1976 تک وہ اسی عہدے پر کام کرتی رہیں۔ ضیاء الحق کی آمد پر وہ بہت پریشان ہوئیں اور بھٹو صاحب کی شہادت پر وہ 2-3 دن تک مسلسل روتی رہیں۔ وہ جمہوریت کے حق میں اور مارشل لاؤ کے سخت مخالف تھیں۔ انہوں نے فوجی حکومت کے خلاف مہم چلانے کا بھی آغاز کیا، لیکن مخالف سیاسی جماعتوں کو سختی سے کچلنے والے جنرل ضیاء الحق نے سختی سے ہدایات جاری کی کہ وہ قائد اعظم کے معتمد خاص نواب زادہ لیاقت علی خان کی بیگم اور خود تحریک پاکستان کی صف اول کی کارکن رہی ہیں، لہٰذا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کسی قسم کا ایکشن نہ لیا جائے۔ ان کے 2 بیٹے اشرف لیاقت 13 اکتوبر 1937 اور اکبر لیاقت 19 اپریل 1941 کو پیدا ہوئے۔ رانا لیاقت علی خان نے دونوں بیٹوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، مگر انہیں پاکستانی سیاست سے دور رکھا۔ اس کے باوجود اکبر لیاقت علی نے 1977 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لیاقت آباد کراچی سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا، مگر جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور احمد کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ رانا لیاقت علی خان نے دہلی کے سفارتی علاقے میں اپنا وسیع و عریض بنگلہ حکومت پاکستان کو تحفے میں عطا کر دیا تھا۔ اس بنگلے میں اب تک پاکستان کا سفارت خانہ قائم ہے۔ ان کی انہی خدمات کی وجہ سے اقوام متحدہ کی جانب سے انہیں 10 ستمبر 1978 کو انسانی حقوق ایوارڈ بھی دیا گیا، اور پھر حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں نشان امتیاز اور مادر پاکستان کے لقب سے نوازا گیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان ایک بے حد فعال زندگی گزارنے کے بعد 13 جون 1990 کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ وہ قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں اپنے شوہر کے پہلو میں آسودہ خاک ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔